گراؤنڈ زیرو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میں ہوں محمد اکرم۔ فروری 2026 کے آخر میں مشرق وسطیٰ میں ایک ایسی جنگ شروع کر دی گئی جو پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی جیو پولیٹیکل آزمائش بن کر سامنے آئی ہے۔ 28 فروری کو اسرائیل اور امریکہ نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس ایک واقعے نے پورے خطے کو ایک کھلی اور خوفناک جنگ میں دھکیل دیا ہے۔ ایران نے بھی خلیج کے مختلف علاقوں میں شدید جوابی حملے شروع کر دیے ہیں۔ اس پھیلتی ہوئی علاقائی آگ کے بالکل بیچ میں پاکستان پھنس گیا ہے۔ پاکستان دنیا کی واحد مسلم ایٹمی طاقت ہے۔ اسٹریٹجک ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان اس وقت ایک بہت بڑے جیو پولیٹیکل شکنجے میں جکڑا جا چکا ہے۔ اس خطرناک جنگ کے اثرات سے بچنے کے لیے اسلام آباد اب صرف نظریات یا جذبات کی بنیاد پر فیصلے نہیں کر سکتا۔ ہمیں بہت احتیاط سے ان تمام مجبوریوں کو سمجھنا ہوگا جن کا ہمیں اس وقت سامنا ہے۔ پاکستان کو اب ایک انتہائی مشکل اور باریک رسی پر چلنا ہے۔ اس رسی پر کامیابی سے چلنے کے لیے ہمیں ایک بہترین سفارتی اور دفاعی حکمت عملی بنانا ہوگی۔ اگر ہم نے تھوڑی سی بھی غلطی کی تو ہم ایک گہری کھائی میں گر سکتے ہیں۔ توازن کی صورتحال بہت مشکل ہے۔ پاکستان کی اس اسٹریٹجک مجبوری کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس رسی کے دونوں طرف موجود خطرات کو دیکھنا ہوگا۔ اسلام آباد ایک طرف معاشی طور پر سعودی عرب کے ساتھ بندھا ہوا ہے، دوسری طرف جغرافیائی لحاظ سے ہم ایران کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ سعودی عرب کے ساتھ ہمارا تعلق نہ صرف معاشی ہے بلکہ ایک ہماری دفاعی لائف لائن بھی ہے۔ سعودی عرب کے ساتھ ہمارا تعلق کوئی عام چوائس نہیں ہے، یہ ہماری ملک کی بقا کا ایک لازمی حصہ ہے۔ پاکستان کی معیشت کا سارا دار و مدار خلیجی ممالک پر ہے۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں لاکھوں کی تعداد میں پاکستانی محنت کش کام کرتے ہیں۔ مالی سال 2025 میں ان لوگوں نے تقریباً 38 ارب ڈالر کی ریکارڈ ریمیٹنسز پاکستان بھیجی۔ یہ ریمیٹنسز ہماری کمزور معیشت کے لیے آکسیجن کا درجہ رکھتی ہیں۔ ان کی بدولت ہمارا روپیہ مستحکم ہوتا ہے اور ہم 14 سال بعد کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی جب پاکستان کو معاشی ایمرجنسی کا سامنا ہوتا ہے تو سعودی عرب ہمیشہ ہماری مدد کو پہنچتا ہے۔ وہ ہمارے اسٹیٹ بینک میں ڈالر رکھواتے ہیں اور ہمیں ادھار پر تیل بیچتے ہیں تاکہ ہمارا ملک دیوالیہ ہونے سے بچ سکے۔ فوجی لحاظ سے بھی یہ رشتہ بہت گہرا ہو چکا ہے۔ ابھی ستمبر 2025 میں وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے درمیان ایک اہم معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے کو عام طور پر اسٹریٹجک اور ڈپلومیٹک لینگویج میں SMDA کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نکالا جاتا ہے کہ اگر ایک ملک پر حملہ ہوا تو وہ دوسرے ملک پر بھی حملہ تصور ہوگا۔ جب 2026 کی یہ جنگ شروع ہوئی تو پاکستانی وزیر دفاع خواجہ آصف نے سرِ عام اشارہ دیا کہ اس معاہدے کے تحت پاکستان کی ایٹمی صلاحیتیں سعودی عرب کو دستیاب ہوں گی۔ حالانکہ انہوں نے اپنا یہ بیان جلدی واپس لے لیا تھا، لیکن وزیر اعظم کے ایک ترجمان نے یہ کہہ کر صورتحال مزید مشکل بنا دی کہ سعودی عرب کو ہماری ضرورت پڑنے سے پہلے ہم وہاں موجود ہوں گے۔ اس بات نے مکمل فوجی وفاداری کی ایک بہت خطرناک توقع پیدا کر دی ہے۔ اب چلتے ہیں ایران کی طرف۔ ایران جغرافیائی اور اندرونی چیلنجز کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اس رسی کی دوسری طرف وہ ایران موجود ہے جس ایران کے حوالے سے ہماری سیکیورٹی کی کمزوریاں بہت زیادہ ہیں۔ پاکستان کی ایران کے ساتھ 900 کلومیٹر لمبی اور انتہائی حساس سرحد ہے۔ اس علاقے میں ہمیشہ سے سرحد پار سمگلنگ کا مسئلہ رہا ہے۔ اگر ایران ہمارے خلاف ہو جاتا ہے تو وہ بہت آسانی سے بلوچستان کی سرحد پر حالات خراب کر سکتا ہے۔ وہ باغیوں کو فنڈز دے سکتا ہے جس سے پاکستان کو 2 محاذوں پر ایک تباہ کن جنگ کا سامنا پڑ سکتا ہے۔ پاکستان کی فوج پہلے ہی افغانستان اور مشرقی سرحد پر انڈیا کے ساتھ مصروف ہے۔ ملک کے اندر بھی یہ خطرہ ہماری بقا کے لیے بہت بڑا ہے۔ پاکستان میں ایک بہت بڑی شیعہ آبادی رہتی ہے۔ ان میں سے بہت سے لوگ ایران میں شہید ہونے والے سپریم لیڈر سے گہری عقیدت رکھتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ ایران اور سعودی عرب کی دشمنی نے کئی بار پاکستان کو
میدان جنگ بنایا ہے۔ ماضی میں دونوں طرف سے پرتشدد گروہوں کو پیسے ملتے رہے ہیں۔ اگر پاکستان مکمل طور پر سعودی عرب کا ساتھ دیتا ہے تو اس بات کا خطرہ ہے کہ پاکستان کے اپنے شہروں میں ہائیبرڈ جنگ کی ایک نئی لہر شروع ہو جائے گی۔ مزید یہ کہ پاکستان توانائی کے ایک بہت بڑے بحران میں بھی پھنسا ہوا ہے۔ ہمارے ملک میں گیس کے ذخائر تیزی سے ختم ہو رہے ہیں۔ ہمیں ایرانی توانائی کی شدید ضرورت ہے، لیکن بہت عرصے سے رکی ہوئی پیس پائپ لائن اب ایک جیو پولیٹیکل ڈراؤنا خواب بن چکی ہے۔ اگر پاکستان اس پائپ لائن کا اپنا حصہ مکمل نہیں کرتا تو اسے بین الاقوامی عدالت میں 18 ارب ڈالر کا بھاری جرمانہ دینا پڑ سکتا ہے۔ اگر ہم اسے مکمل کرتے ہیں تو ہم پر امریکہ کی طرف سے سخت معاشی پابندیاں بھی لگ سکتی ہیں۔ اس باریک رسی پر کیسے چلا جائے؟ آئیے اس سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ پاکستان کے لیے کسی بھی ایک فریق کے ساتھ مکمل طور پر کھڑے ہونے کا مطلب تباہی ہے۔ ایسے حالات میں غیر جانبدار رہنا کوئی عیاشی نہیں ہے، بلکہ یہ زندہ رہنے کا واحد راستہ ہے۔ تاہم یہ غیر جانبداری خاموش بیٹھنے کا نام نہیں رہ سکتی۔ ایک ایٹمی طاقت ہونے کے ناطے پاکستان کو بہت سوچ سمجھ کر توازن قائم کرنا ہوگا۔ اس سلسلے میں ہم نے کچھ تجاویز آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ پہلا قدم یہ ہوگا کہ اسٹریٹجک جو ایمبیگوٹی ہے وہ رکھی جائے اور ایک نفع طلع دفاع کا پوسچر لیا جائے۔ پاکستان کو 2025 کے سعودی عرب کے دفاعی معاہدے کو ایک سفارتی ڈھال کے طور پر استعمال کرنا چاہیے، نہ کہ کسی جارحانہ تلوار کے طور پر۔ اس معاہدے کے حوالے سے جو جان بوجھ کر ابہام پیدا کیا گیا ہے وہ دراصل پاکستان کے مفاد میں ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے اس معاہدے کو ایک سفارتی وارننگ کے طور پر بہت اچھے طریقے سے استعمال کیا ہے۔ انہوں نے ایران کو اس معاہدے کا حوالہ دے کر خبردار کیا ہے تاکہ تہران سعودی عرب پر براہ راست اور بڑے حملے کرنے سے باز رہے۔ اس رسی پر کامیابی سے چلنے کے لیے پاکستان کو جنگ میں شامل ہوئے بغیر اس دفاعی خوف کو برقرار رکھنا ہوگا۔ پاکستان کو یہ بات بالکل واضح کرنی ہوگی کہ سعودی عرب کے ساتھ ہماری فوجی حمایت صرف دفاعی نوعیت کی ہے، لیکن پاکستان کو ایران کے خلاف کسی بھی جارحانہ ملٹری آپشنز کے لیے اپنی فوج بھیجنے سے سختی سے انکار کرنا چاہیے۔ دوسرا قدم وہ ہے شٹل ڈپلومیسی اور پوسٹ آفس کے کردار ادا کرنا۔ پاکستان کے پاس اتنا سفارتی اثر و رسوخ نہیں ہے کہ وہ اکیلا امریکہ، اسرائیل اور ایران کی جنگ کو روک سکے، لیکن پاکستان کے پاس ایک قابل اعتماد ثالث ہونے کا فائدہ ضرور موجود ہے۔ پاکستان کو علاقے میں ایک پوسٹ آفس کا کردار بھرپور طریقے سے ادا کرنا چاہیے۔ ادھر کی بات ادھر بتائیں اور ادھر کی بات ادھر بتائیں تاکہ ڈپلومیسی کا رستہ کھلے، اور پاکستان اس کے لیے بہت بہترین جیو اسٹریٹجک پوزیشن میں ہے یہ کردار ادا کرنے کے لیے۔ پاکستانی قیادت کی حالیہ شٹل ڈپلومیسی نے اس طریقے کی اہمیت کو ثابت کیا ہے۔ جنگ شروع ہونے کے بعد پاکستان نے سعودی عرب سے یہ یقین دہانی حاصل کی کہ اس کی سرزمین اور فضائی حدود ایران پر امریکی حملوں کے لیے استعمال نہیں ہوگی۔ اسلام آباد نے یہ اہم پیغام براہ راست تہران تک بھی پہنچایا۔ یہ خاموش سفارتکاری کام کر رہی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ایران نے سعودی عرب اور عمان پر اپنے حملوں کو بہت محدود رکھا ہے۔ خلیج کو روایتی جنگ کا براہ راست میدان بننے سے روکنے کے لیے پاکستان کو یہ سلسلہ ہر حال میں جاری رکھنا چاہیے۔ تیسرا قدم کیا ہونا چاہیے؟ اندرونی محاذ کو ایک ہائیبرڈ جنگ سے بچانا ہے۔ ہمیں اپنے اندر مضبوط رہنا ہے۔ یہاں کسی قسم کی ہم جنگ کا، کسی قسم کی دھڑے بندی کو افورڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس رسی پر محفوظ طریقے سے چلنے کے لیے پاکستان یہ برداشت ہی نہیں کر سکتا کہ اس کے اپنی زمین پر حالات خراب ہو جائیں، زمین ہلنی شروع کر دی جائے۔ ریاست کو فوری طور پر ملک کے اندرونی اتحاد کو سب سے زیادہ اہمیت دینی چاہیے۔ کراچی میں پہلے ہی پرتشدد مظاہرے شروع ہو چکے ہیں جن میں جانی نقصان بھی ہوا ہے۔ حکومت کو بڑے پیمانے پر تشدد کو شروع ہونے سے پہلے ہی روکنا ہوگا۔ اس کام کے لیے سنی اور شیعہ دونوں مسالک کے جید علماء اکرام کو اکٹھا کرنا ہوگا، انہیں برداشت کو فروغ دینے کا کام سونپنا ہوگا۔ ہمیں یہ بھی یقینی بنانا ہوگا کہ کوئی غیر ملکی انٹیلیجنس ہمارے ملک کی اندرونی
کمزوریوں کا فائدہ نہ اٹھا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ سرحدی سلامتی کو سب سے زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ پاکستان کو بلوچستان کی سرحد کے ساتھ اپنی نگرانی اور مشترکہ گشت کے آپریشنز کو بہت زیادہ بڑھانا ہوگا۔ ہمیں جیش جیسے غیر ریاستی عناصر کو سختی سے کچلنا ہوگا جو پاکستانی سرزمین کو حملے کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ایسا کرنے سے پہلے پاکستان ایران کو سرحد پار سے جوابی کارروائی کا کوئی بھی جائز بہانہ نہیں دے سکتا اور جنگ کو اپنے ملک میں داخل ہونے سے روکنا ہوگا۔ چوتھا قدم وہ ہے ملٹی لیٹرل فورمز اور جیو اکنامکس۔ اس کو میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ پاکستان کو ریاض یا تہران کے ساتھ دو طرفہ جال میں پھنسنے سے ہر صورت میں بچنا چاہیے۔ ہمیں اس مسئلے کو بین الاقوامی فورمز پر لے جا کر اپنے اوپر موجود شدید دباؤ کو کم کرنا ہے۔ اسلام آباد کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اور OIC میں قائدانہ کردار ادا کرنا چاہیے۔ یہ ہمیں فوری جنگ بندی اور انسانی امداد کے راستے کھولنے کا ایک پرزور مطالبے کی شکل میں آنا چاہیے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کو اپنا سفارتی بیانیہ چین کے ساتھ ملا کر چلنا چاہیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چین نے 2023 میں سعودی عرب اور ایران کے تعلقات بہتر کروائے تھے۔ چین کو بھی اربوں ڈالرز کے سی پیک منصوبے کو بچانے کے لیے خلیج میں توانائی کی سلامتی کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی پاکستان کو ہے۔ چین، ترکی اور عمان کے ساتھ مل کر کام کرنے سے پاکستان عالمی سطح پر ایک مضبوط تاثر دے سکتا ہے۔ اس طرح ہماری کوششوں کو عالمی طاقتوں کی حمایت حاصل ہوگی اور سارا بوجھ صرف اسلام آباد کے کندھوں پر نہیں پڑے گا۔ اب ہم پانچویں قدم کی طرف آتے ہیں۔ مضبوط معاشی اور ایک ہنگامی پلان بی کا بنانا۔ ایران نے باضابطہ طور پر آبنائے ہرمز کو بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس سے دنیا بھر میں توانائی کی مارکیٹ کو ایک بہت بڑے جھٹکے کا سامنا ہے۔ پاکستان اپنی توانائی کے لیے درآمدی امپورٹڈ ایندھن پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے۔ اس صورتحال سے وہ معاشی استحکام خطرے میں پڑ گیا ہے جو ہم نے حال ہی میں IMF پروگرام کے تحت حاصل کیا تھا۔ حکومت کو فوری طور پر مختلف وزارتوں پر مشتمل ایک ٹاسک فورس بنانی چاہیے۔ یہ فورس خلیجی ریاستوں پر انحصار کم کرنے کے لیے توانائی کے متبادل ذرائع تلاش کرے۔ پاکستان کو فوری طور پر بیلنس آف پیمنٹس کے لیے ہنگامی مدد مانگنی چاہیے۔ ہمیں خلیج کے علاوہ دوسرے شرکت داروں سے بھی ادھار پر توانائی حاصل کرنے کے آپشنز دیکھنے چاہیے۔ آنے والی شدید مہنگائی سے غریب شہریوں کو بچانے کے لیے ٹارگٹڈ سبسڈی دینی چاہیے۔ ریاست کو خلیجی ممالک میں موجود لاکھوں پاکستانی ورکرز کی تیزی سے واپسی کے لیے بھی ہنگامی پروٹوکول بنانے ہوں گے۔ ایران کے 18 ارب ڈالر کے پائپ لائن جرمانے کو پاکستان میں ایک موجودہ جنگ کی صورت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہمیں بین الاقوامی قوانین کے تحت اس جرمانے کو قانونی طور پر ملتوی کرانا چاہیے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ اب ساری بحث کے بعد، اس سارے تجزیے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ پاکستان کی موجودہ اسٹریٹجک جو مشکلات ہیں یہ ہماری ماڈرن ہسٹری کی سب سے خطرناک صورتحال ہے۔ ڈیکڈز کی، دہائیوں کی خارجہ پالیسی کے بعد ہم ایک ایسے مقام پر کھڑے ہیں جہاں ایک چھوٹی سی غلطی بھی ہمیں معاشی تباہی اور سرحدی جنگوں کی طرف لے جا سکتی ہے۔ پاکستان کو چاہیے کہ وہ سعودی دفاعی معاہدے کے تحت اپنے وعدوں کو صرف دفاعی حد تک رکھے۔ ہمیں بیک ڈور کی سفارتکاری کے ذریعے ثالثی کرنی چاہیے۔ پاکستان کے اندر فرقہ وارانہ تقسیم کو سختی سے قابو میں رکھنا چاہیے اور چین اور اقوام متحدہ کی ملٹی لیٹرل ڈھال کے پیچھے خود کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ اس طرح ہم اپنی خود مختاری کی حفاظت بھی کر سکتے ہیں اور دنیا کی واحد مسلم ایٹمی طاقت ہونے کے ناطے ہمارا بڑا مقصد کسی دوسرے ملک کی جنگ میں جیت حاصل کرنا نہیں ہے۔ ہمارا اصل مقصد اپنا جیو پولیٹیکل بیلنس برقرار رکھنا ہے۔ ہمیں ہر حالت میں یہ یقینی بنانا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں لگنے والی یہ آگ کہیں پاکستان میں پہنچ کر اس کی معاشی اور اس کی معاشرتی اور اس کی جغرافی کو راکھ نہ کر دے۔ آپ سے اجازت، اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے۔ خدا نگہبان۔